فرقان الحمید واللہ یحب الصابرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد دوستو، سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر کے وسیلے سے مئی صاحبہ مرحومہ کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر میں اسے سیدہ فاطمہ زہرا کی کچہری عطا فرمائے۔ دوستو، اصال ثواب کی محفل ہے، اصال ثواب کی محفل ہے اور ہم یہاں پر جمع ہوئے اس لیے کہ کل شریف، کلمہ شریف، درود پاک پڑھیں گے، پھر یہ ذکر ہو رہا ہے بیان، جب اس کا ثواب دعا کی صورت میں ہم مئی صاحبہ کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کلام کے ذریعے سے مئی صاحبہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے، اللہ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، صبر والوں سے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے نا جی، تو نماز پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ نماز کا اجر ثواب کی صورت میں دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر قدم پہ نیکی دیتا ہے، پھر نیکیاں دیتا ہے، جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح جو زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کا ثواب ہے۔ لیکن صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر خود اللہ کی ذات کی صورت میں بندے کو ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اب صبر جو ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ نماز ہے نا جی، نماز یہ بھی بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ روزہ ہے نا، روزہ بھی بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ حرام سے بچنا یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حلال کو کھانا یہ بھی بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کا والد، کسی کی اولاد فوت ہو جاوے نوجوان، تو زہرے کے بغیر صبر کے بندہ اس صدمے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو صبر ہر چیز میں آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ صبر کرتے ہو تو اللہ پھر اس کو صبر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اجر عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایک دن بیماری میں مبتلا ہوا اور اس نے اس بیماری پہ صبر کیا تو اللہ اس ایک دن کی بیماری کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بندے کو گناہوں سے ایسے صاف کرتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہے۔ اب غور کیجئے، بندہ اگر غور کرے، دیکھے بیماری کس نے دی ہے؟ رب نے دی، رب نے دی ہے جی، بندہ خود تو بیمار نہیں ہوتا، ہر چیز تو رب کی طرف سے۔ بیماری دینے والا بھی ہمارا رب ہے، پھر اس بیماری پہ صبر کس نے دیا؟ وہ بھی رب نے دیا۔ اب صبر دینے والا بھی رب، بیماری دینے والا بھی رب، اور اس صبر پہ اجر دینے والا بھی رب ہے۔ گویا کہ رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم کسی تکلیف پہ، کسی بیماری پہ، کسی بھی طرح کی بیماری پہ صبر کرتے ہیں، خدا گواہ ہے اللہ مومن کو اس کا اجر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सारे काम करता है, कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद पाक पढ़ता है, विर्द करता है, हाँ जी, किसी के साथ खैर खाई के लिए चल के चला जाता है, लेकिन वो बीमार हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब वो बीमार होता है ना, तो पता है फिर अल्लाह ताला उसे क्या कहता है? अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है, ये जो दायां और बायां बैठा, अल्लाह इस फरिश्ते से कहता है कि देख अब रजिस्टर को बंद करके बैठ जा, क्योंकि इसने गुनाह हमारे लिखने होते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अब रजिस्टर को बंद कर दे, और ये जो दायां तरफ वाला होता है अल्लाह इसको कहता है कि अब तू नेकियां लिखना शुरू कर दे। मतलब बोला अब तो वो बीमार है, चरपाई पे पड़ा है, वुजू करके मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं जा सकता। अगर कोई उसके पास आए कि यार चल तेरी सिफारिश से मेरा काम बन जाएगा, वो सिफारिश भी नहीं कर सकता, किसी को अपने हाथ से खैरात भी नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। तो बोला ये क्या? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे को बीमारी से पहले जो भी अमल करता था उन तमाम अमाल का सवाब अब उसे अता करो, क्योंकि बीमारी मैंने उसे दी है, अब वो बीमारी पे सब्र कर रहा है। तो हुजूर ने फरमाया बीमारी के दौरान उसकी इबादत में जो कमी वाक़ई होती है, अल्लाह उस इबादत का बदला भी बंदे को जरूर अता फरमाता है। हजरत इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जा रहे थे, रास्ते में अनार का दरख्त देखा, अनार का, आपका दिल चाहा कि अनार तोड़ूं खाऊं, अपने अनार को तोड़ा, उसको जनाब खाना चाहा तो देखा कि चखा तो वो खट्टा था, अनार फेंक दिया, चले गए। आगे देखा एक बंदा रास्ते पे पड़ा हुआ है और उसे नींबू खा रहे हैं, नींबू भेड़ वो काट रहे हैं, बड़ा हैरान हुआ। उसने उसे जाकर, अब अजीब कैफियत है ना जनाब कि खक्खर के कुछ चमड़ वजे तो जाम छुड़ाना औखी थी ये मैं क्या कहना, लेकिन वो बंदा सोया हुआ है आराम के साथ, सुकून के साथ, और वो जो भेड़ है, नींबू जो है उसे जनाब खाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम गए और वहां उसके करीब जब पहुंचे तो कहा अस्सलामु अलैकुम। जब अस्सलामु अलैकुम कहा तो वो जो बेचारा और नींबू जिसको काट रहे थे उसने कहा वालेकुमुस्सलाम ए इब्राहिम खव्वास। अब वो बड़े हैरान हुए, उसने कहा यार मैंने तुम्हें सलाम किया, मैं तो तेरे नाम को नहीं जानता, मैं तो पहली बार तुझे मिला हूं, लेकिन तुझे कैसे मालूम हो गया कि मेरा नाम इब्राहिम है? आपने फरमाया उस बंदा जो बेचारा सोया हुआ था, नींबू उसको खा रहे थे, उसने कहा इब्राहिम जब बंदा अल्लाह को पहचान ले तो अल्लाह हर चीज की पहचान अता कर देता है। बंदा जब अपने खालिक को पहचान ले, अपने रब को पहचान ले, तो फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक की पहचान भी दे देता है, अपनी मखलूक की मारिफत भी अता कर देता है। फिर उसे तवज्जो करने की जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हर चीज बोल रही होती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। उसने कहा यार मैं तो देख रहा हूं तेरा बड़ा मकाम है अल्लाह के बारगाह में। उसने कहा तू देख रहा है कि मुझे भीड़ खा रहे हैं और मैं सब्र कर रहा हूँ। ऐ इब्राहिम जरा गौर कर, ये मुझे भीड़ खा रहे हैं इस पे तो मैंने सब्र कर लिया, लेकिन तूने एक अनार को देख के सब्र नहीं किया। हाय हाय हाय, एक अनार को देख के सब्र नहीं किया, खट्टा था उसको तोड़ा खाया। अगर तू सब्र कर लेता, कई साल भी तो तूने सब्र किया था अनार न खाने पे, अगर सब्र कर लेता तो अल्लाह तुझे भी वो मकाम देता जो उसने मुझे अता फरमाया है। मुझे देख, ये जो मुझे काट रहे हैं ये भी तो रब की मखलूक है, ये अल्लाह की तरफ से है, इसके काटने पे मैं लज्जत महसूस कर रहा हूँ, सब्र कर रहा हूँ। क्यों? जब मैं सब्र करूंगा ना तो अल्लाह मुझे अजर भी अता करेगा। दोस्तों बात खत्म, लेकिन ये साले सवाब की महफिल है कुर्बानी। अगर मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ तो ये मेरे नबी के नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत है, और कुछ भी नहीं, दीन की बरकत, कुछ भी नहीं है भाई। ना पैसे का जोर है, ना कोई क्या कहते हैं मनसब ओहदे, ना बिरादरी का, और कुछ भी नहीं है, ये नबी के कलमे, नबी के दीन की शान है।
آپ کے لیے چٹائی بچھائی گئی، ادب و احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا گیا، کھانا پیش کیا جائے گا، پانی جناب پلایا جائے گا، یہ ساری میرے نبی کے کلمے کی برکت ہے۔ کیوں؟ مومن کی شان کیا ہے؟ حضور جب مکہ کو فتح کر کے کعبہ کے اندر کھڑے، حضور سانے کعبہ میں کھڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بیت اللہ تیرا بڑا مقام ہے، بڑا تیرا مقام ہے، لیکن یاد رکھ تیرے سے زیادہ میرے امتی مومن کا مقام ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ میں جو چیز بتانے والا ہوں وہ کیا ہے؟ اب یہ خاتون فوت ہوئی، ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا فرمایا تو کوئی کسی کا باپ ہے تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، اسی طرح خواتین ہیں۔ تو ہم یہاں پر جمع ہوئے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تعزیت کرنا۔ تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غم بانٹنا۔ جس کی فوتگی ہو جاتی ہے وہاں جا کے کہتے ہیں کہ یار تو گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، یہ اللہ نے امانت دی تھی، اس نے لے لی، اب صبر کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب جو تعزیت کے لیے آ رہا ہے، ہم سب یہاں پر آئے، حضور نے فرمایا ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرتا ہے، ایک ایک قدم پہ اللہ نیکی دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جب ہم تعزیت کرتے ہیں، قل شریف کسی نے پڑھا، کسی نے کلمہ شریف پڑھا، کسی نے درود پاک پڑھا، جب پھر مومن اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں نا، مولا اس کو معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں اب اس بندے کے گناہوں کو دیکھو یا مومن کی دعاؤں کو دیکھو، گناہوں کو دیکھو یا دعاؤں کو دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، اس کی خطائیں کتنی ہیں، اس کے عیب کتنے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سفارشی کتنے ہیں۔ جب مومن کی سفارش کرتا ہے، میری دعا آپ کے حق میں، آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے دیکھو اے فرشتو، یہ سفارش کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ میرا بندہ نیک تھا۔ اب کو نہیں پتا، وہ جانتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، عورت جا رہی تھی بیچاری، دنیا کہتی تھی فاحشہ تھی، دنیا نے کہا وہ گناہگار تھی، بدکارہ تھی، جو بھی تھی، حضور نے فرمایا، بیٹھے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا غفرت غفرت غفرت۔ صحابہ نے عرض کی حضور کون بخشی گئی، کون بخشی گئی، کون بخشی گئی؟ حضور نے فرمایا وہ عورت بخشی گئی، وہ عورت بخشی گئی، وہ عورت بخشی گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور کون بخشی گئی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدکارہ تھی، فاحشہ تھی، دنیا اس کو گناہگار سمجھتی تھی، وہ جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی اس ادا کو پسند کیا، اس نے کہا تو نے کتے حقیر مخلوق پہ رحم کیا، وہ بدکارہ ہو کے تو کتے پہ رحم کر رہی ہے، میں تو ارحم الراحمین ہوں نا، مجھے زیادہ حق ہے کہ میں تیرے اوپر رحم کروں۔ حضور نے فرمایا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے رب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب کہتے ہیں ہمارے اندر تو ایک انا ہے نا جی، انا ہے، اتنا بڑا میرا مقام، میری جناب یہ مارکیٹ کا مالک ہوں، یہ اتنے بنگلوں کا مالک ہوں، اتنے مربوں کا مالک ہوں، اور اس کو معاف کر دوں، کمی کو، چھوٹے سے بندے کو معاف کر دوں۔ جب ہم اپنی طرح رب کو سوچتے ہیں نا تو سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ دیکھو کہ تو گناہ کرتا ہے پھر بھی وہ تیرا رزق بند نہیں کرتا، ہاں تو نافرمانی کرتے۔ کتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں پتہ ہے ہمیں، نماز مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ بھائی ذرا غور کر، جو بغیر سبب کے عطا کر رہا ہے، جو گناہوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں رزق دے سکتا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال سکتا ہے، ہماری عزت بڑھا سکتا ہے، وہ اگر بخشنے پہ آئے تو بغیر سبب کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ کا کھانا بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میثبہ مرومہ کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔